وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھو ذرا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. رمضان شریف تا مہینہ اللہ دے فضل و کرم دے نال ختم تھے. اللہ تعالیٰ پا سارے دے نماز روزہ تراویح کو قبول و منظور فرماوے. سارے دوستیں کو بھراویں کو عید دیا مبارکان. اللہ تعالیٰ اپنی عید نماز بھی اپنی دربار قبول فرماوے. عید دا جرا موقع ہوندے نا نماز جمعہ واسطے لوگ گھٹ آمدن. عید دے ہر قسم دے لوگ آمدن نماز واسطے. حالی دا اپنے کو مجمع تھوڑا ہے تا این موقع دے ہوتے ہر قسم دا جرا اصلاحی موضوع ہے نا تاکہ عوام کو سمجھ لگے کہ سارے اندر کیا کمیاں کوتاہیاں سارے معاشرے دے اندر یا نماز دے وچ کمزوری ہے جو ہے. اللہ تعالیٰ میں کو حق سچ آکھن دی توفیق دے. سب کنے پہلے میں کو عمل کرن دی توفیق دے والا پاس سارے کو. عید دا جرا دین ہے اے خوشی دا دین ہے. 30 روزے مکمل کیتی بیٹھے ہوئے قرآن پاک تا ختم تراویح دے وچ سنی بیٹھے ہوئے. اے پورا مہینہ جرے ویلے آپ عبادت کر گندے سے نا جرے ویلے عید دا دین آندے عید دا جرے ویلے دین آندے ہر مومن مسلمان خوش تھیندے اور خوش تھیونا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے زمانے دے اندر بھی ایویں ہا. حضور علیہ السلام خود بھی عید الدہار اچھا لباس کپڑے کو خوشبو لاونا گھر دے اندر اچھی چیز دا پکاونا اے ثابت ہے حدیث مبارک چوں. اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ عید علی دہار اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت تے فرشتے آسمان کنو ہزاریں دی تعداد دے وچ زمین دے نازل کرن اور مختلف کونے دے سڑگیں دے روڈیں دے کھڑدن اور عید نماز پڑھن واسطے جڑے ویلے لوگ لنگدن عید گاہ دی طرف او انہیں کو سلام بھیجن. اللہ تعالیٰ خوش تھیندے نا میری عبادت مکمل تھیندی پئی ہے. لیکن ایک مشہور عام طور دے گال ہے کہ خود لوگ عید دا معنی خوشی دسن. حالانکہ عید دا معنی خوشی نہیں. عید دا معنی یہ ہے کہ جری چیز بار بار لوٹ دے واپس آوے. ہر سال عید ہم دیے بار بار لوٹ دے ہم دیے. عید عود کنو ہے. عود دا معنی ہے واپس بار بار لوٹ دے آونا. ایک مشہور ہے گال اپنے معاشرے دے اندر شب برات کو اصل لفظ شب برات. شب برات سڈنن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کنو ہوں رات بندہ گڑ گڑا دے رو دے جہنم کنو آزادی منگے. لیکن شب برات کنو لفظ بگڑ دے شب برات تھی گئے. برات شادی علی جی برات ہوندی ہے. اصل حکم دا اے ہا کہ ہی رات اساں توبہ استغفار کروں اللہ تعالیٰ کو منوں جہنم کو اللہ تعالیٰ سا کو آزاد فرماوے. جبکہ جرے ویلے اوہا رات ہم دیے ساڑے بال پھٹاکے وجنن. ہر گھر دے اندر اچھی اچھی چیز پکسے. حالانکہ این چیز دا حکم کا نہیں قرآن حدیث دے وچ. حکم اے ہے کہ ہوں رات گھر دے اندر عبادت کرو استغفار زیادہ کرو نفلی عبادت کرو قرآن دی تلاوت کرو اپنے گناہ دی معافی منگو. جبکہ او جڑی عید ہم دے یہ مشہور تھئی کھڑے پتنی چوری والی عید یا پھٹاکے والی چوار پھٹاکے وجہ سن گھر دے اندر والہک بے کو آکسن بھی آج اچھی چیز پکا ہے نہ دا پورا سال کات سالی راسے. حالانکہ حدیث سے نہ کوئی ثابت کیا نہیں. اور جرا عید دا دی ہے عید دا کوئی بندہ مانا کرن دے کہ خود عید دا مانا خوشی ہے. حالانکہ عید دا مانا اے ہے کہ جری چیز ولا لوٹ دے آوے. ایک تا اے ہے کہ رمضان شریف اسا مکمل نماز روزے دے نال گزاری بیٹھے سے. اور رمضان شریف ایویں سمجھو اسا کنو الوداع کریندا پہ ویندا پہ رمضان شریف. جرے ویلے رمضان شریف اتنا رحمتیں دے برکتیں والا مہینہ اسا کنو ویندا پہ اسا کو خوشی مناونی چاہیے. عقل منے دے ہی گال کو کہ خوش رحمت والا مہینہ ویندا پہ اسا کنو. ایک نیکی کرو 70 نفل پڑھو فرض دے برابر. ایک فرض پڑھو 70 فرض دے برابر. اتنا فضیلت والا مہینہ ہے. ہن اے اسا کنے ویندا پہ جرے ویلے کیا اسا خوشی مناؤ. علماء لکھے نے کہ خوشی ای چیز دی مناونی چاہیے کہ الحمدللہ سارے روزے بھی مکمل تھن
تراوی بھی مکمل تھی ہے. رمضان شریف جرے احکامات گھن دے جو ہے اساں وہ سارے احکامات عمل کیتی بیٹھے سے این چیزی بندہ خوشی مناوے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اعمال کو قبول فرماوے. اور فرمایا کہ عید دی خوشی ہے بھی روزے داریں واسطے. عید دی خوشی ہونے دے واسطے ہے جرا تراویاں پڑھے نے, قرآن پاک تا ختم سنے نے, مکمل روزے رکھے نے, عید دی خوشی ہونے دے واسطے. فرمایا کہ جرا بندہ سارے روزے رکھے سی, تراوی پڑھے سی, مکمل احکامات رمضان شریف تے اپنے اوتے لاگو کیتے سی, لاگو کرن دے بعد جرے والے بندہ عید گاہ دی طرف ہے, عید نماز پڑھے, اللہ تعالیٰ دی رحمت کو جوش آوندے, اللہ تعالیٰ دی رحمت کو جوش آندے. فرشتے پوچھ دن کہ اے لوگ مکمل روزے رکھے نے, تراویاں پڑھے نے, ہن تیری عید گاہ دے وچ اے بیٹھن تیری 2 رکعت نماز نفل واجب ادا کرن واسطے, 2 رکعت نماز واجب عید پڑھن واسطے جو اے بیٹھن. اللہ تعالیٰ پوچھ دن فرشتے کنوں کہ انہیں کو میں کیا دیواں. فرشتے آدن کے مزدور کو مزدوری دی پوری پوری اجرت دے دیتی ونجے. اللہ تبارک و تعالیٰ قسمہ چینن, میں کو میری عزت اور جلال دی قسم, میں انہیں سارے مجمع دی بخشش کر دیتا. فرمایا جرا بندہ پابندی دے نال سارے روزے رکھے, تراویاں پڑھے, عید گاہ دے ویلے جرا اے نا 2 رکعت نماز پڑھے, جرا گھر ویندا پہ ایویں سمجھے کہ میں ماں دے پیٹوں ہون جایا وینا, کوئی گناہ نہیں رہندا. حتیٰ کہ اے بھی حدیث کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم رحم کرن والا ہے. فرمایا کہ میں اپنے بندے دے گناہیں کو بھی نیکی دے اندر تبدیل کر دینا. سارے نیکیاں دا بہوں گھٹن, گناہ دے نال سارے سارے نام عمل کالے تھے لدن, پور تھے پن, وڈے وڈے رجسٹر پور تھے پن. بل اللہ دی رحمت چیک کرو, اللہ تعالیٰ فرمیدن کہ میں دے جڑے گناہ ہیں انہیں کو بھی نیکی دے اندر تبدیل کر دینا. اللہ تعالیٰ اپنے اوتے بھی رحمت نازل فرماوے. اجر عید دی نمہار ہے, خوشی دے نال سکوں توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے, اور ہر حالت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی یاد کنو بندہ غافل نہ تھیوے, اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے. عید دے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث ہے, فرمایا کہ جرا بندہ شوال دے, ہن اج یکم شوال ہے, فرمایا کہ عید دے ڈیوہارا چھوڑ دے جرا بندہ شوال دے مہینے دے اندر 6 روزے رکھے. حضور دی حدیث ہے مسلم شریف دے اندر, فرمایا کہ شوال دے جرا بندہ 6 روزے رکھے سے ثواب دی امید رکھے نے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورے سال دے روزے دا ثواب دے سے. رمضان دے روزے مکمل رکھے سے, اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے دی توفیق دے, کوشش میں بھی کراں تساں بھی کرو. شوال دے 6 روزے آپ رکھو. حضور فرمانا شوال دے 6 روزے جرا رکھے سی ایویں سمجھے کہ پورا سال روزے رکھے سی. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. اپنے معاشرے دے اندر چند کمیاں کتاہیاں ایہو سویان جرا 100% نہیں 101% پاتیا ویندن, اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غلطیاں دے ہوتے, اللہ تعالیٰ انہیں غلطیاں دے ہوتے لعنت فرمانے, لعنت. اللہ تعالیٰ اپا کو انہیں غلطے کنے بچن دی توفیق دے وے. پہلی غلطی جھوٹ ہے, جری اپنے سارے معاشرے دے اندر موجود ہے. وڈے بھی کوڑ مار گندن, چھوٹے بھی کوڑ مرندن, ہر نکا وڈا چھوٹا سارے موٹے تازے ہر کوئی کوڑ مرند ہے. اہل علم بھی نعوذ باللہ این مصیبت اچ مبتلا تھے کھڑن. حالانکہ قرآن پاک کی آیت ہے, فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے دے اوتے اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے. اے اپنے معاشرے دے اندر 101% موجود ہے جھوٹ والی بیماری. اللہ قلیل کوئی نیک لوگ بچے پہ ہون دا بچے پہ ہون, ورنہ جرے ویلے موقع آمدے نا ایہو سما جرے ویلے چھٹکارے دی کوئی حالت نہ ہوئے دا والا وڈے بھی نیک بھی ریڑھا دے چھڑنا. دوجھے نمبر دے فرمایا کہ غیبت ہے. حضور دی حدیث ہے الغیبت اشد من الزنا. حضور فرمانا جرا ایک بندہ گلا کرنا بیٹا بیا زنا کرنا بیٹا گلا کرنا کو زیادہ گناہ ملتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے جرے ویلے بندہ غیبت کرے نا کہیں دی غیبت پتہ ہے کی کچھ رہنن, ایک بندہ انہیں اندر واقعی کمی کتاہی ہے, واقعی کمی کتاہی ہے, اور اساں ہونی خیر خائی واسے. مثلا ایک بندہ سود کھاندے,
میرا حق یہ نہیں بنتا کہ میں قاری صاحب کو کہا فلاں بندہ سود کھانے. میرا حق بنتا کہ میں ہوں سودی کول ٹریا ونجا, میں کو قرآن سناواں, حدیث سناواں, او کو ڈراواں, جہنم کو نو ڈراواں, او کو آکھا میاں تو سود چھوڑے, یہ خیر خائی. میں اگر انہیں کو آکھاں, بے بندے کو آکھاں, بے کو آکھاں کہ فلاں بندہ سود کھانے, انہیں کو او کو کئی فائدہ مل سے؟ کوئی کہنا مل سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی حضور دی خدمت چاہیا بیٹے, یا رسول اللہ اگر ساڈے کوئی ایک بندے دے وچ او کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں, اساں ولدے سیندے سے لوگوں کو کہ میاں فلاں بندہ زانی ہے, فلاں شرابی ہے, فلاں یہ ہے, حضور فرمانے یہ غیبت ہے. اگر انہیں اندر کمی کوتاہی کوئی کہہ نہیں موجود, حضور فرمانے والے تہمت ہے, اور تہمت تا گناہ غیبت کنوں بھی وڈا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. اور تیجے نمبر دے شراب ہے, شراب فرمایا کہ شرابی دے اتے خدا دی لعنت وسدی ہے. چند ڈیہ دی جوانی ہے, پتا کہنا لگ سی دنیا تو ٹر ویسوں, مٹی مٹی تھی ویسوں, اج مر پونا 1.5 سال دے بعد اپنا دنیا دے کوئی نہ کرنا گن سے, کوئی ہاں ایتھا کہنا اگو دے قبر ہو سے یا ول بندہ ہو سے حساب دے سے ہر چیز دا. ایک مقولہ مشہور ہے, فرمایا کہ جوانی حیوانی ہے, جوانی حیوانی ہے, یعنی جڑے ویلے بندہ نوجوان ہوندے نا, او کو کہیں قسم دا ہوش نہیں ہوندا, او کو اپنے حسن دے اتے نخرہ ہے, او کو جوانی دا نخرہ ہے, او کو طاقت دا نخرہ ہے. اگر جوان پتر کو پیو جو کوئی گال کرے منہ چ لگ ویسے, جوان پتر کو پیو اگر اصلاح دی گال کرے پتر برداشت نہیں کرے نا, فوراً پیو دے منہ چ لگ ویندے. فرمایا کہ جوانی حیوانی ہے, لیکن جوانی کو بندہ ہوش تے نال اللہ اور اللہ دے رسول دے احکامات تے مطابق گزار دے ونجے. فرمایا کہ نوجوان نیگر بندہ بھی فوت تھیندے, بڈھڑا بھی تھیندے, آمن دی دا ترتیب ہے. پہلے ڈاڈا ہے, ول پیو ہے, ول پوترا ہے, پوترا ہے, ول پڑ پوترا ہے. ونجن دی کوئی ترتیب کہ نہیں, ونجن دی کوئی ترتیب ہے میاں. پیو بیٹھے تھی آپ پوتر ویندا پہ, ڈاڈا بیٹھے تھی آپ پوترا ویندا پہ. ایک مریض ہے بھی تندرست ہے, ایک بندہ مریض دی خدمت کیتے سی 8-10 سال انہیں خدمت کیتے سی, اور مریض دے بچن دا کوئی آسرا کہنا, مریض پہ تھیا وہ خدمت کرنا ویندا پہ. موت اٹل حقیقت ہے, جوانی دے اندر بھی آندی ہے, بڑھیپے دے اندر آندی ہے, بال ہوندے ول بھی آندی ہے. اور اج کل ایسا بیماریاں شروع تھیاں کھڑن کہ موت دی رفتار ودھی کھڑی ہے. اٹیک تھینے پن, کہیں کو فالج تھی گئے, کہیں کو لکوا تھی گئے. اللہ تعالیٰ میاں آپا کو موت کنوں پہلے موت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرماویں. حضور علیہ السلام فرمانے سب تو وڈا بے وقوف شخص وہ ہے جرا موت کنوں پہلے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیا, موت دی تیاری نہیں کیتا تے موت آ گئی ہے. حضور فرمانے بندہ بے وقوف اور بے عقل ہے, اور حضور فرمانے سب تو عقل مند اور دنا شخص وہ ہے جرا موت کنے پہلے اپنی موت دی تیاری مکمل کر کے دس. کوشش کرو نماز ٹائم دے پڑھیا کرو, حضور دی حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے. فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, حضور بے نمازی کو کافر آکھ دے گن. حضور فرمانا جرا جان بوجھ دے ایک نماز چھوڑی کھڑے کافر تھیا کھڑے. اساڈیاں دا ہزاراں دی تعداد وچ نمازاں فوت تھی گن, ختم تھی گن, حتیٰ کہ بعض مسلمان بھرا ساڈے علاقے دے, میری اپنے علاقے دے ایو سمہن, میں بھی ہن 31-32 سال دا تھیا بیٹھا, ایو سمے نوجوانن میں انہیں کو کدے ہی اپنی وسطی دی میں تو گال کرا, میں مسجد جو نے کہن نہیں تھا. کیا سوچیں دے سے اساں ساکو موت کہنا سے, نعوذ باللہ اساں اللہ کو ڈاڑھے تھے کھڑے سی نا. مطلب ہے 1 سیکنڈ دی دیر ہے, صرف موت آسے قبر دے اندر ویسوں
حساب کتاب شروع تھی ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو خطاب کرن دے بیٹھن فرمیندن کہ بے نمازی آدمی کو جرے ویلے قبر دے اندر رکھیا ویسے حضور میں ہتھیں کو انگلیں وچ پاتے نے فرمانے کہ قبر کو میں جکڑے سے نہ جرے ویلے آپ آتے تھے انہیں پسلا ہے میں ایک بے دے اندر گھس ویسن ساڑے دل اتنا سخت تھی گن اسا کو وعیدات اثر نہیں کریں دیا اسا کو فضائل اثر نہیں کریں دے کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون قرآن دا اعلان ہے فرمایا میاں جرے والے ابن آدم انسان گناہ کریں دے گناہ دی وجہ کنے دل دے اتے کالا نقطہ لگ ویندے ول گناہ کرے سے دل دے اندر کالا نقطہ لگ ویسے حتیٰ کہ گناہ کریں دے انہا سارا دل کالا سیاہ تھی ویندے زنگلوت تھی ویندے فرمایا کہ جرے والے کوئی چیز بھی زنگلوت تھی وے کو صاف کرن واسطے انہی ریتی موجود ہے کپڑے میلے تھی گن صابن دے صرف نال دھو گندے سے وجود میلا تھی گے صابن دے نال صاف کر گندے سے لوہا میلا تھیا پہ کو ریتی مارو چمک ویسے حضور دی حدیث سے فرمایا میاں جرے والے تورا دل کالا تھی ونجنا والا اللہ دا ذکر کرو تورا دل چمک ویسے اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے قیامت تڑی ہو سے سارے لوگ کٹھے تھے کھڑے ہو سن میدان محشر لگا کھڑا ہو سی فرمایا کہ وہ میدان محشر دے اندر جتنا بے نمازی آدمی ذلیل تھی سے اتنا کوئی بھی ذلیل کا نہ تھی سے اللہ تبارک و تعالی اپنی پنڈلی دور چادر ہٹے سن فرمایا کہ سارا مجمع پورا میدان محشر دے جتنی لوگ کھڑن اللہ دی دربار سجدہ دے سن جھک وے سن اور بے نمازی آدمی دی کمر کو اللہ تعالیٰ جی میں لوہے دی لٹھ ہوئی میں مضبوط کھڑا دے سے ساری دنیا سجدے وچ گئی پی بے نمازی بوتھا چاہدے کھڑا ہو سی اکو جھکن دی توفیق کنا تھی سے اور سارا میدان محشر دے دے کھڑا ہو سی سارے دے سامنے ذلیل تھیا کھڑا ہو سی حضور دی حدیث سے فرمایا کل قیامت علی ڈمہار میں اپنی امت کو پتہ ہے کی میں سنجنے سا انہیں وضو والے آزاد چمکتے کھڑے ہو سے فرمایا وضو والے آزاد میں چوڑوی دا چندر چمکے نا انہیں چمکتے کھڑے ہو سے اور جرے لوگ نماز ہی نہیں پڑھ دے بلا حضور کی میں پہچان گن سن اللہ تعالی حضور علیہ السلام دے نقش قدم دے آپ کو چلن دی توفیق عطا فرماوے حضور علیہ السلام نال محبت عطا فرماوے خالی زبانی دعوے نہ کرو عملی کم کرو عملی جنہاں نال فائدہ تھی وے بے نمازی بندے دے بارے ایک حدیث لکھی کھڑی ہے فرمایا بے نمازی بندے کو جرے ویلے قبر اچ رکھے سنا انہوں تے ایک ای دہا نانگ مسلط کیتا ویسے اور ایسا زہریلا نانگ زہر دی وجہ کنو متھے دو وال اڑ گئے ہو سن اکھی دے وچوں بھا نکل سے فرمایا کہ جرے ویلے ایک دفعہ ڈنگ مرے سنا بے نمازی کو 70 ہاتھ زمین دے اندر تلے دھسیا ویسے ہو بے نمازی 70 ہاتھ فرمایا کہ وہ مسلسل 24 گھنٹے انہوں تے مستقل مسلط رہا سے اور وہ ڈنگ مرے نہ رہے ویسے عشاء دی نماز کینسی پڑھیا عشاء کنے سویر دی نماز تک سویر دی وال جو نسی پڑھیا فرمایا کہ سویر کنے زور تک حضور علیہ السلام کنو ایک صحابی پوچھتے یا رسول اللہ جرا بندہ عشاء دی نماز کینسی پڑھیا عشاء دی نماز کینسی پڑھیا انہیں بارے کیا وعید ہے حضور فرمانا جرا عشاء دی نماز پڑھے بغیر واندے سوم گے نندر کی تسی کل قیامت علی ڈیواری کو لہو دے پیپ دی نہر دے اندر سٹیا ویسے لہو دے پیپ دی نہر دے اندر سٹیا ویسے اور انہیں اندر تھبا کیا مار دے جرے کنی کنو باہروں نکلن پوسے اگو فرشتہ پتھر چاہی کھڑا سی وڈا فرمایا منہ کڑھے سے پتھر مرے سے کو سیدھا سیر اللہ انہا سیر کچلا ویسے دوبارہ پیپ دے اندر ون پسے ہر چیز کو جانن دے باوجود سارے اندر کمزوریاں موجود ہیں میاں نماز پڑھیا کرو نماز دے بغیر کوئی چارہ کہنی نماز دے بغیر کوئی چارہ کہنی حضور فرمانے جرا بندہ 5 وقت نماز با جماعت پابندی دے نال ادا کھڑا کریں دے
اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اون شخص تا ذمہ دار میں کل قیامت علی ان کو ایک سیکنڈ دی تکلیف کرنا سے پریشانی کرنا سے اچھا کو سارے علاقے دا کونسلر اگر آکھ دے نا میاں تیرے نال مایا بڑی آکڑ دے پھوتو بندے دے اندر آویں دی اور وہ اپنی مرضی دے مطابق کام کریں دے ہیں اللہ اور اللہ دے رسول دی ذمہ داری ہے فرمایا کہ جرا بندہ 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے اپنی باقی زندگی کو دین دے مطابق گزرنے فرمایا اللہ اور اللہ دے رسول دی ذمہ داری ہے کہ ان شخص کو جنت کے اندر داخل کرن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی سوال کریں دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک خادم ہے رات تے ویلے انہیں کو تہجد واسطے پانی بھر دے ویا حضور علیہ السلام کو وضو کرنا مصلی بچھا دے ویا تہجد دی نماز پڑھنا ایک دفعہ حضور خوشی دے اندر بیٹھن اپنے خادم کو آدن اج میں کنے مانگ تو جو منگے میں تک دیواں حضور خوشی دے اندر بیٹھن تو میں ہوں ادھر شاید کوئی زمین دے ایکڑ منگوا پیسے منگوا بینکو دے چیک دے ہو سکوں ہیں تو میں ہوں ادھر کوئی لالچ دنیاوی آونیا سکوں صحابی کیا دے یا رسول اللہ میں چاہنا کہ جنت کے اندر میں تھوڑے کٹھے ہوں اے ہے عشق رسول حضور فرمانے کوئی بئی چیز مانگ یا رسول اللہ میں کو صرف یہ ایک چیز چاہی دیا ہے میں چاہنا کہ دنیا دے اندر جی میں تھوڑا خادمہ خدمت کرنا تھوڑے کٹھے رہنا کل قیامت تلی میں تھوڑے کٹھے جنت کے اندر ہوں پتہ ہے حضور کیا نسخہ دسانے وہ بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اگر میں محمد دے کٹھے جنت دے اندر تو رہنا چاہنی والنماز نفلی نماز دے وچ کچھ اضافہ کر سجدیں دی کثرت کر دے فرض نماز دائے بندے دے دماغ اور عقل گال آئی نہیں سکتی کہ صحابی رسول ہوئے نعوذ باللہ فرض چھوڑی کڑا ہوئے پتہ ہے ایک حدیث ہے فرمایا کہ حضور دے زمانے دے اندر اگر چند گینے چوڑے کوئی منافق بھی ہن منافق ہننے کو بھی نماز جماعت نال چھوڑن دی جرات کہنا تھی نہیں کوشش کرنا صف اول چاہتے منافق لوگی نماز پڑھ بنے ہیں اساں دا چلو دلوں ڈھڈو مسلمان سے سارے سامنے دا سارا کچھ کھڑے اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے ایک دا معاشرے دے اندر جھوٹ عام ہے جھوٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زبانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اللہ اور اللہ دے رسول دی لعنت کوڑے دے کوشش کرو اپنے معاشرے دے اندر جھوٹ کو ختم کرن دے سدھی گال دے ساڈو نی تساں ڈھکین دے نی تورے خلاف ایف آئی آر درج تھی نی وے تھانے وچ ویندے کچھ نہیں تھی نا سدھی گال کر دو کوئی مسئلہ نہیں تھی نا اور سچ دی برکت نال اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے سے دوجھے نمبر دے فرمایا شرابی دی بخشش کیا نہیں شرابی ہمیشہ دا جہنمی ہے اللہ اور اللہ دے رسول دی لعنت حضور فرمانے کہ شراب پیوان والے دے خدا دی لعنت پلاوان والے دے خدا دی لعنت جرا گھندے چیم دے انہوں تے بھی خدا دی لعنت حتیٰ کہ حضور دی حدیث ہے فرمایا کہ شراب دے نال جی بندے دا کہیں قسم نال کوئی تعلق جڑا کھڑے سارے دے لعنت ہے اپنی جوانی برباد تھی ویندی ہے عقل ختم تھی ویندے ماں بھین دی تمیز مکی کھڑی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرماوے این لعنت کنو بچن دی توفیق عطا فرماوے اور تیجے نمبر دے فرمایا کہ سودی بندے دے بھی خدا دی لعنت ہے معاشرے دے اندر سود دی بیماری بھی عام ہے معاشرے دے اندر سود دی بیماری عام ہے حضور فرمانے سودی دے اتے خدا دی لعنت وسدی ہے علماء دا کم ہے میں تھوڑی مسجد دا جو امام خطیبہ میری ذمہ داری ہے تمہارے اندر کوئی کمی کتاہی ہے میرے اندر کوئی کمی کتاہی ہے اسا ایک دوجے گناہ دسے سو سب کون دسے سی فرمایا کہ کوئی عالم کوئی مولوی مال بٹورن دے چکر لوگوں کو حق مسئلہ نہیں سی دسیا کل قیامت علی جہنم دی کیچی دے نال انہیں واچھاں کٹیاں ویسے دنیا دے ٹکے دی ضرورت بندہ نہ رکھے اللہ اور اللہ دے رسول دے احکامات کو سامنے رکھے اپنے بھراویں دی خیر خواہی دل دے اندر سوچے دنیا ایک دی یہ بے دی ختم تھی ونجنی ہے لیکن نیک اچھے کلمات
سڑے ہمیشہ باقی راسن اور اللہ تعالیٰ سا کوئی نہ بدلا عطا فرمے سے. سودی دے اتے خدا دی لعنت ہے, جھوٹے دے خدا دی لعنت ہے, شرابی دے خدا دی لعنت ہے. فرمایا کہ جرا بندہ غیبت اور گلہ کریں دے انہوں تے بھی خدا دی لعنت وستی ہے. اللہ تعالیٰ آپا کو انہیں تمام بیماریاں کو نو بچن دی توفیق عطا فرماوے. اور سڑے معاشرے دے اندر نماز ذریعے نماز انہیں اندر دا انتہائی کمزوری ہے. حتیٰ کہ دیندار گھرانے دے اندر چنگے بھلے نیک بندے دے گھرانے دے اندر بھی لوگ نماز کا نہیں پڑھتے پہ ہوں. حالانکہ نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, اس سنت ہے چلو نفل ہے. اگر کوئی بندہ نہیں کریں دا, کوئی بندہ نہیں کریں دا ولی بخشش تھی ویسے. جرا بندہ فرض کو تھڈو چاہی کھڑے منڈو فرض ہی نہیں پڑھدا. فرمایا کہ جرا بندہ فرض چھوڑی کھڑے کہیں قسم دا بھی کوئی فرض ہے ایکو سخت عذاب تھی سے. اگر فرض دا منکر تھیا کھڑے ولدہ ایمان کنو ختم تھیا کھڑے. پتہ ہی وے اگر اساڑے وچو کوئی بھیرا ڈوجے بھیرا کو آکے نا میاں جو نماز پڑھان جلوں اور ہاں وڈا حاجی دا پتر ہی تو میں تے کو جاندا ڈٹھی ہے میری نماز. فرمایا کہ ایمان کنو ختم تھی گئے. ساڑے جٹ بھیراویں دے اندر ایسا گالی موجود ہیں. حضور دے قدر سے فرمایا قیامت تے قریب لوگ ایو سمے آسن سویرے مسلمان حسن شام کو کافر تھے کھڑے حسن, شام کو مسلمان حسن سویرے کافر تھے کھڑے حسن. یہ ساری زبان ہے جری سا کو بربادی دے دہانے دی طرف گدی ویندی ہے. منہ وچو جو آمدی پیے کڈھی ویندے سے. اے نہیں دے دے کہ ساڑے ایمان کو خطرہ تھی نہ پہ, اسلام کو خطرہ ہے. پتہ نہیں اسا دین دے وچ حصے یا کین سے داڑھی دا مذاق اڑینن. ایسے نوجوان موجود ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ تعالی ہدایت نصیب فرماوے. نعوذ باللہ من ذالک. فرمایا دو دوست تھڑے علاقے دے, ایک بندہ پکی سچی توبہ کیتے سی تبلیغی جماعت نال ٹائم لے سی. پہلے انہاں مچھاں وڈیاں داڑھی منوینا, مچھیں کو منوا دے داڑھی رکھویس. بھلا کو پتہ ہے انہیں دوست کیا آدن آدن تو چھیلے دی شکل دینا ودی. نعوذ باللہ من ذالک لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے کلمات آکڑا. فرمایا کہ ایمان کا نبی بندہ خارج ہے بیوی کو بھی طلاق تھی وندی ہے. ساکو دا این چیز دا پتہ ہی کیا نہیں. اسا دا منہ چوں ڈیہی رات ایسے کلمات آدھے سے ایسے کلمات آدھے سے ساکو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کینا ایمان معتبر ہے کینا کیا نہیں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک تو بیان کی تو نے لاہور دے اندر بیان کی. میں تو گال کرنا پیا کہ ساکو جری زبان ہے نا اے بہو کچھ ساکو اگو دے گھن گئی ہے. حالانکہ ایسا قیامت النوار ہک بول دا ساکو بدلہ دیونا پوسی. اے سارے ہک چیز تل دی بنی ہے. فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. اگر ذرے دے برابر تساں نیک عمل کیتے ہوئے تورا موجود ہے, ذرے دے برابر برا عمل کیتے ہوئے انہوں تو بدلہ دیونا پوسی. اللہ تعالیٰ دی ذات بڑے انصاف کرن والی ذات ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری بیان کی تو نے ایک تو بیان کی تو نے اگو پتہ نہیں کوئی پنجابیاں دا مجمع انہیں اندر طلاق دے مسئلے دسائے نے, عوام کو طلاق دے مسئلے دسائے نے. بھئی فلاں بندہ فلاں اے جملہ آکھستا طلاق تھی گئے, فلاں اے آکھستا وال طلاق تھی گئے, فلاں میں چنگیاں بلیاں صورتاں دسائے نے. تقریباً 100 دے قریب لفظ دسے نے, گال ہی دسے نے. میاں بھی جٹو تساں احتیاط کیتا کرو زبان جو بندہ بول لینے حالانکہ والا آگو کام خراب تھی وندے. جرے والے بیان کرن دے کھڑان مجمع دے وچ ایک بندہ اٹھی کھڑا ہے. ادے شاہ صاحب ایویں گال ہے تساں جتی صورتاں دسی بیٹھے وے کہ انہی وجہ کنو طلاق تھی ونے والا سارے وچوں کوئی بھی نہیں بچدا, سارے دی چھٹی تھئی کھڑی ہے. مقصد یہ ہے کہ زبان کو بندہ لگام دے وے. حضور علیہ السلام فرمائے نے 2 چیزیں نہیں میں کو ضمانت دے دو کل قیامت علی میں توری جنت تضامنہ. ایک زبان ہے, دوجی شرمگاہ ہے. فرمایا کہ زبان اے اندرو دل دی ترجمان ہے. دل دے اندر جو اگر گندے زبان وال گانے آکھ سے
دل دے اندر جو گندے والے عشق محبت گالی تھی سے نا دنیاوی غلازت گند، اگر دل منور ہے اللہ دی یاد ہے دل دے اندر، فرمایا کہ ول زبان اچھے کلمات آکھ سے، اچھا گالیں کرے سے، ذکر اللہ کرے سے، قرآن دی تلاوت کرے سے، چنگیاں گالیں کرے سے. اے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا ہی نہ مطلب ہے دل دے اندر ساری کوئی خامی موجود ہے نا. اللہ تعالیٰ آپاں سارے کو نیک کم کرن دی توفیق عطا فرماوے. میں تورا گناہگار بھی رہا، میرے واسطے بھی مغفرت دی دعا کیتا کرو. اللہ تعالیٰ میرے کو بھی معاف فرماوے، تہا کو بھی معاف فرماوے. آئندہ میاں کوشش کیتا کرو نماز 5 ٹائم جماعت نال ادا کرن دی. اور یہ تہاڈی اپنی وسطی دی مسیح تے حقیقت وچ افسوس لگدے ہی چیز دا، تہاڈی وسطی دی مسیح تے جمعہ دے واسطے 5-6 بندے آئے بیٹھے ہوندن. پورا ہفتہ سارے کول موجود ہے تساں راہ کو پانی لو، فصلاں پلو، بھون لمبو، باری گہو، گھر والی کو ٹائم دو، بالے کو ٹائم دو. 8ویں دی صرف 1 گھنٹہ تساں اللہ دے گھر کو نہیں دے سکدے. میاں کوئی خیر دی گال تورے کنے وچ پجوے سی نا، سارا ہفتہ دا ایک بے کو مندے کٹھنے سے گانے سن دے سے غیبت کرنے سے. اگر 1 ہفتہ کوئی اچھا گالی سنن واسطے تھیں آوے سو، شاید ہونے بہانے اللہ سی میرے اتے بھی رحم کرے، تھوڑے اتے بھی رحم کرے. کوشش کیتا کرو جمعہ دی نماز واسطے بھی اے کرو، نماز بھی 5 ٹائم پڑھیا کرو. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرما.